الرحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کی بارگاہ کا کروڑ مرتبہ انعام ہے، اکرام ہے، رحمت ہے، خیر ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور امت مصطفیٰ علیہ السلام کا بن مانگے حصہ بنایا ہے. یہ وہ کرم ہے جو رب کی سب نعمت اور کرم سے فارغ ہے، اور یہ اس کا کرم کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. ہم عرشیوں خاکیوں کم تر لوگوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت والا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو موضوع اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم علیہ السلام کی عطا سے، اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے بہت قریب ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جو انسان کو مایوسی، ڈپریشن اور مختلف قسم کی بیماریوں سے ایک ڈھال بن جاتا ہے، اور زندگی کے ہر گوشے پر مجھ سمیت ہمارے کام آئے. دین اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دین کے احکام اور اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی ہماری آس نہیں ٹوٹنے دیتے، امید نہیں ٹوٹنے دیتے. اور یہ امید نہ ٹوٹنا یہی وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے متوکل یعنی رب باری تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ بھروسے والا بناتے ہیں. بھروسہ توکل ہی شے ہے جس کی وجہ سے انسان موت کو بھی آ لیتا ہے اور موت سے بھی لڑ جاتا ہے. اور اگر بھروسہ نہ رہے، توکل نہ رہے، اعتماد نہ رہے، پھر انسان ہر شے سے ڈرتا ہے. آج کا موضوع ابتلاء و آزمائش اور بلندی کے درجات، یہ موضوع ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے بات کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ضرور بھی ضرور تم سب کو آزمایا جائے، پرکھا جائے، آزمائش کی جائے گی. کس طرح؟ اب اس کی بات آگے آ رہی بشیء، حقیقی چیزوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. من الخوف، کبھی خوف زدہ کر خوف کے ماحول میں مبتلا کر آزمایا جائے گا. والجوع، اور فرمایا کبھی بھوک دے کر آزماؤں گا، میرے رہتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں. خوف میں یاد آتا ہوں یا کہیں اور پہنچتے ہیں. اور فرمایا بَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان کے ذریعے آزماؤں گا کہ میرے لیے مال جو میں نے مال عطا کیا، میں نے رزق دیا، میں نے اس کا طریقہ کار وضع فرمایا ان کے لیے اور رزق دے رہا ہوں، ان مالوں میں نقصان ہوا ہے
تو نقصان پر میری جانب تکتے ہیں یا مجھ سے شکایت کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ والانفس، حتیٰ کہ اپنی جان اس کے بھی رب باری تعالیٰ کا قریب مشکلات پریشانیوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ اور اگلا فرمایا فَالثَّمَرَاتُ، پھلوں کے ذریعے، پھل سے مراد نفع بھی ہے، پھل سے مراد اولاد بھی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو انہیں صبر کرنے والے۔ اتنی آزمائشوں کے خوشخبری سنا دو۔ اور آگے فرمایا الذین، جو خوشخبری والے ہیں ان کا باڈی لینگویج، ان کا اندر اور باہر کیسا ہوتا ہے؟ الذین، وہ لوگ اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو مصیبت، آزمائش، تکلیف آ جاتی ہے، قالوا، وہ سب کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم سب کو لوٹ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آگے فرمایا اگلا جب اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں تو صلوات کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ رب فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، درود بھیجتا رہے گا۔ تو جو آزمائش کی گھڑیوں میں ہر چیز کے نقصان پر کچھ ہو جائے مگر رب کا بن کر رہتا ہے، تابعدار رہتا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اولئک علیہم صلوات، تو پھر محبوب کی نسبت کے صدقے اسے بھی صلوات کا فیض عطا فرماتا ہوں، سکون عطا فرماتا ہوں، رحمت عطا فرماتا ہوں، برکات عطا فرماتا ہوں، خیر عطا فرماتا ہوں، بخشش عطا فرماتا ہوں، قربت عطا فرماتا ہوں، معیت عطا فرماتا ہوں، نسبت عطا فرماتا ہوں، مقربیت کے مقام عطا کرتا ہوں، اور یہاں تک قریب و رحمہ، اور مصطفیٰ کے صدقے رحمت للعالمین کا فیض بھی عطا فرماتا ہوں، صلاۃ بھی رحمت بھی، حالانکہ صلاۃ کا مطلب بھی ایک معنی رحمت ہے، مگر کہا نہیں یہاں صلاۃ کے معنی اگر تکلیف میں ہے تو صلاۃ کی صورت میں بل بنا دیتا ہوں، اگر پریشانی میں ہے تو صلاۃ کی صورت میں اس کے لیے سکھ بنا دیتا ہوں، وہ کسی بھی تکلیف میں ہو تو تکلیف ہی اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اور انسان باہر والا دیکھ کے کہتا ہے اتنی مشکل سے تو گزر گئے۔ یہ ہے صلوات من ربک، یہ صلاۃ و رحمت کی خیر ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، آقا علیہ السلام کے پیارے چچا اسد اللہ بن اسد المصطفیٰ، اللہ اس کے رسول کے شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، وہ بھی شامل، آقا علیہ السلام کے پھوپھوزاد حضرت عبداللہ کا ان کی شہادت ہوئی، اور کتنے 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اس پر رب باری تعالیٰ فرما رہا ہے اے امت محمد، ہم ضرور تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں مسائل میں مبتلا کریں، یہ شہادت کا ایک الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان آسان ہونا، میں اس پر آپ کو اور آیت سناتا ہوں، اللہ نے آزمائش پر ایمان کا تعلق رکھا ہے۔ ہاں، آزمائش میں ایمان کے مطابق ہوتی ہے، جس کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے آزمائش کی ویسی ہوتی ہے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے ہمیں تو اللہ کا شکر کبھی کوئی شدید تکلیف نہیں آئی، شکر ہے الحمدللہ، مگر اگر آئے تو گھبرائے نہیں، میں آقا کا فرمان سنا مجھ سمیت کہ ہم سب کے لیے بات، جتنا ایمان بلند ہے تکلیف اتنی مشکل ہے۔
اور ایمان کے مطابق اللہ آزمائش کرتا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی جان کے بوجھ ڈالتا ہی اتنا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ وہ شان ہے ایمان کی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں۔ نوح علیہ السلام کی آزمائش 950 سال تھی، اور عین بچنے کا اور آزمائش امتحان کا وقت بیٹے کو دیکھا ڈوبنے لگا، رب سے اتنا ہی کہا مالکا وہ میرا بیٹا ہے۔ رب نے کہا وہ تیرا نہیں ہے۔ آزمائش وہ بھی بول اٹھے میرا بیٹا ہے۔ آئے رب نے کہا وہ تیرا نہیں ہے۔ 950 سال یعقوب کے یوسف سے پوچھو نا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کے بارے میں پوچھو، پھر آپ نے بیچ بازار حسین و جمیل یوسف کو بکوا دیا۔ بیچ بازار حسین جمیل کمال مرضی نہ اس کی، کون ہے اسے روکے؟ کہتا بتانا چاہتا ہوں میرے جتنے میری قربت والے ہوتے ہیں آزمائش ملتی ہے۔ زکریا علیہ السلام آرے سے آرے چکا، موسیٰ علیہ السلام کیا کیا کچھ نہیں ہوا، کتنی تکلیفیں، کتنے مسائل، کتنی مشکلات، عیسیٰ علیہ السلام کیا کچھ نہیں ہوا، اور ادھر آقا نامدار ماں کی باتیں چھوڑے سگا چچائی، بار والے بھی کہتے ہیں یار کارا لئی، کوئی کارا لئی، ابو لہب یہ تو گھر والا تھا، سچی کہتا ہوگا، کیسی آزمائش ہے۔ مگر آقا علیہ السلام کی ساتھ کو دیکھتے گیا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر اور آیت سناتا ہوں، آزمائش کا علاقہ قرآن بتاتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214۔ رب کہتا ہے سنیے رضا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم گمان کرتے ہو ایسی تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تم نے پڑھا نہیں پچھلوں کے حالات کے ساتھ کیا کچھ پیتا ہے؟ حق سے محبت کرنا کوئی آسان ہے؟ دعویٰ تو ہے محبت کرنا آسان ہے؟ پچھلوں کو دیکھو ذرا، کیسی ایسی تکلیف، مصیبتیں، مسائل، پریشانیاں آئیں اور وہ ہل گئے، وہ زلزلوا ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ ہمارے رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معه جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ نبی رسول ایمان والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ اللہ تیری مدد کا وعدہ جو تم نے کیا تھا کب آئے گا؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہی ہے، یہ قریب ہے۔ یہاں رب نے کہا ضرور آزماؤں گا بشیء قریب شیء جسے اللہ نے بچا لیا، اس کے مقابلے میں یہ آزمائشیں قریب ہیں، اس لیے انہیں قریب فرمایا، تنوین اور تنکیر اور تقلیل کے ذریعے ذکر کیا کہ ان پر اسے آسان بنا دے گا اور ان کے لیے ظاہر کر دے گا، وہ رب کی رحمت سے جدا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے ہیں تو جبریل کو بھیج رہا ہے یوسف گرنے نہ پائے۔ احد کے میدان میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اب معبود مگر کیوں کروا رہا تھا؟ بتانا چاہتا ہے میرا محبوب میرٹ پر آیا ہے، میرٹ والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور وہ بھی پوچھنے آئے اجازت ہو تو صبر کا پیمانہ فرشتے کا نبریز ہوا ہے، حضور کا نہیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہاں خوف آ گیا، جو آ گیا، نقش انبار آ گیا، مختلف اقوال ہے اس میں، ثمرات و پھل آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، سنیں ہم ذرا بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث کتاب الجنائز شعب الایمان، فرمایا جب کسی آدمی کی اولاد فوت ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کا بیٹے کی روح قبض کر دی؟ کون سے سنے گا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر رب کہتا ہے تم نے اس کے دل کا سکون چھین لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ رب فرماتا ہے اچھا پھر میرے بندے کا حال کیسا تھا؟ بندہ کیسا تھا؟ اس کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا عرض کرتے ہیں فرشتے پروردگار اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مالک ہم بھی تیرے لیے، یہ بھی سب تیرے لیے تیری طرف لوٹ کر آیا۔ جب کہتا ہے یہ کہا میرے بندے نے، اب ہم بندہ بھی اس قابل کے رب اس کا ذکر کرے، ہم بھی اس قابل کے رب ہمارا ذکر کرے۔ اس سے پتہ لگا جہاں آزمائش اور مشکل ہے رب کی احمد ربائی کے اپنی قریب کھڑی ہے، دور نہیں ہے۔ اور فرمایا اس بندے کے نام کا ایک محل جنت میں بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، یہ میرے بندے کا ٹھکانہ ہے جنت میں۔ ثابت ہو گیا، الاٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ کرم کی بات ہے۔ ایسی حدیث یاد آئی آقا علیہ السلام کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ خواتین حضور کی بارگاہ میں منگل کے منگل آتی، وہ بھی حضور سے درس دیتی۔ ایک دن حضور نے فرمایا جس بی بی کا بچپن ایک بچہ بچپن میں فوت ہو جائے، دو ہو جائے، تو وہ قیامت کے دن اس کے شفیع ہوں گے، جنت میں لے جانے والے ہوں گے۔ ایک اور بولی کہ حضور جس کا ایک ہوا ہو، فرمایا ایک والا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، فرمایا حضور جس کا کوئی بھی نہ ہو، جس کا کوئی بھی نہ بچپن میں فوت ہوا، اولاد ہی نہ ہو، بے اولاد جائے دنیا سے، اس کے بارے میں کیا خیال؟ حضور نے فرمایا پھر میں ہوں نا، پھر میں ہوں نا۔ نیم یادہ کرونا ہے ساڈا نبی، ان سے لینے کے لیے کوئی لمبے چوڑے، ان سے ایسی روز درود پڑھو تو تعلق پیدا ہو، درود پڑھو ایک دفعہ درود پڑھو تو تعلق بالمصطفیٰ، سلام پڑھو تو جواب آتا ہے۔ بس کان تھوڑی دیر کسی صحبت میں بیٹھ کے بنانے پڑتے ہیں، صاف کرنے پڑتے ہیں، ان کا جواب بھی عاشق سنتے ہیں، یہ مشکل ہے۔ تو فرمایا غلام میرے بادشاہی ہر شے اسی کی تو ہے، جان بھی اس کی ہے، مال بھی اس کا ہے، یہ وہ سماتا ہے۔ بتائیں اولاد کس نے دی؟ ہم کس میں؟ جان کس کی؟ روح کس کی؟ رزق کس کا؟ اللہ کا۔ ہر چیز اللہ کی دے کے کبھی مالدار کر کے کہتا ہے، پھر قرآن میں لکھتا ہے سونے میرے اپنے بندوں کو کہنا تھا غلاموں کو من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھے قرض حسنا دے؟ رب کو ہمارا قرضہ چاہیے؟ ہے کوئی مجھے قرض حسنا دے؟ ہے کوئی جو اپنے جان اور مال کا سودا مجھ سے جنت کے عوض کر لے؟ ہے کوئی؟ آؤ مجھ سے سودا کر لو۔ یہ رب کہہ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا و کمال رحمتوں کا کرم ہے۔ وہ نہ بھی کرے تو کیا کر لے؟ روک سکتا ہے اسے کوئی؟ اور مصیبت تو ہے ہی مصیبت سے مراد ہر وہ ناپسندیدہ اور مکروہ چیز ہے جو کسی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک ٹوٹ گئے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
حضور نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ مصیبت ہے؟ تو فرمایا ما اصاب المؤمن مما یکرہ فهو مصیبہ، ناپسندیدہ اور مکروہ چیزوں میں سے جو بھی مومن کو پہنچتی ہے وہی مصیبت ہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، امام بہقی نے اس کو روایت کیا۔ اب سنیں ایک جملہ مگر جو مشکل کے وقت پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کے نزدیک اس کی مصیبت بہتر ہو گئی، اس کا انجام اچھا ہوگا اور اللہ اسے ایسا صالح اور اچھا بدل عطا فرمائے گا کہ بندہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے بارے میں جو کچھ اس امت کو عطا کیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا اگر کسی کو عطا کیا جاتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقیناً دیا جاتا، یعقوب کو بھی وہ سودا نہیں دیا گیا۔ تو آپ حضرت یوسف کی گمشدگی پر یہ دعا نہ پڑھتے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، یہ بھی تم پر کرم کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں نے امت محمدیہ پر کرم کروایا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے کوئی مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں رہتی مگر یقین ہو، تیقن ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو اور اپنا تعلق رب اور رسول کے ساتھ مضبوط ہو۔ اور آزمائش کیا کر رہا تھی؟ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ معاذ بن جبل کی بیٹے کی وصال ہو گیا، خود حضور نے خط تحریر کروایا، لکھا قابلہ من کا بیاجر کثیر الصلاۃ والرحمۃ والہدی ان احتسبت، اگر تو نے صبر کیا تو پھر وہ کثیر برکت و رحمتوں اور ہدایت کے عوض اللہ نے تجھ سے لے لیا ہے کہ اللہ اس کے بدلے تجھے صلاۃ والا، رحمت والا اور ہدایت والا بنانا چاہتا ہے۔ تو میں نے تو آج یہ جب سے سن رہا ہوں تو میرا تیقن پہلا پورا ہو، جب سے پڑھا ہے اور کہ گھبرانا نہیں، مال اس کا ہے چلا جائے، جائز میں بات بھی کرنی ہے مگر مر بھی جانا اس کے ساتھ۔ اگر یہ معاشرہ اس چیز کو اختیار کر لے، جھگڑے ہو، لڑائیاں ہو، کس طرح کو کر لے گا؟ لڑائیاں ہو، مقدمے ہو، دشمنیاں پھیلے، کبھی بھی نہ ہو یہ کام۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور۔ سنیں اب میں آپ کو عجیب عجیب سنانے لگا ہوں، درکانوں کی سمجھے میں کہہ بات ہوا ہے، خاص بات ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ، یہ وہی جابر بن عبداللہ ہیں جن کے ابو جی احد کے میدان میں شہید ہوئے تو حضور سے پوچھ رہے ہیں آقا ابو جی کیسے ہیں؟ یقین اور عقیدہ لے کے آقا کی بات کر رہے ہیں، حضور ابو جی کیسے ہیں؟ جان حضور کے سامنے نکلی، خود افراد کرا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینے میں بیٹھے، اور کتنی دور ہے، اور مدینے میں پوچھ رہے ہیں حضور ابو جی کیسے ہیں؟ اس کا مطلب صحابہ کا بھی عقیدہ تھا جو مصطفیٰ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ نہیں پتا، الٹرا ساؤنڈ پہ یقین ہے، نظر مصطفیٰ پر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایم آر آئی پہ یقین ہے، نظر مصطفیٰ پر نہیں۔ ایم آر آئی کافر انسان کوئی بنا انسان سے بنی، تو جو ہوئی انسانوں سے سب سے اعلیٰ، جس سے اعلیٰ کو بنایا ہی نہ ہو۔ مجھے پیر نصیر صاحب یاد آتے کیا رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لڑا دیا امت کو اس معاملوں پر، لڑا دیا۔ نور و بشر و حاضر و ناظر و نور و بشر و عیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔
کہ کم ہے ہم جیسے ایبی اور حضور کے امتی. وہ کہتے ہیں مال کا میں سے اپنی امت پہ رکھنا ہی نہیں. کیا کر لیں گے آپ؟ کیا کر لیں گے ہم؟ رب نگار کرے گا کہ نگار کرے گا؟ بولے نا تھا اپنے محبوب کی ٹالتا ہے تو شکر کرو ایبوں کو پردہ پڑا ہوا ہے اپنا بنائے ہوئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. اور رب بھی کہتا ہے چل محبوب کے ہے نا، ورنہ پچھلوں کو سنو نہ ذرا، زمین دھنس جاتی تھی، شکلیں بدل جاتی تھی، دروازوں پر لکھا ہوتا تھا اس گھر میں رات کو یہ گناہ ہوا ہے. شکر ادا کرو آقا کی آمد ایک کس طرح میں ڈھانپا ہوا ہے. رب نے کہا بابا کان اللہ کی یو اب کی بہوان کا بھی سونے اسے کہہ دے ابو جہل جیسا کو کہہ دے تو نہ ہوتا تو پھر بتاتا تیری وجہ سے جو میری رحمت کے حقدار نہیں بھی تھے پھر بھی وہ میری رحمت کے حقدار ہوتا ہے کیونکہ تو جو ہے آپ ہے. ایسے آنا ہونا ایسی بات آتی ہے تو پھر مجھے شیخ کے بڑا تنگ کرتا ہے کہ ظالموں تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سکی کلمہ پڑھانے کا بھی احسان عرض کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کی بات کر رہا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ کے پوچھا پوچھی کا کیا حال ہے؟ فرمایا جابر گھبرانا نہیں، تمہارے رب سے بغیر حجاب کے، تمہارے ابا جی سے رب نے بغیر حجاب کے ملاقات کی ہے. نہ جبریل نے آگے بتایا نہ کسی اور نے بتایا، یہ نظر ہے کہ مصطفیٰ جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اور کہا تمہارے باپ سے رب نے پوچھا عبداللہ کیا چاہیے؟ مالک پھر ایک مرتبہ پھر جان دے کے ذرا دنیا میں بھیج، تیرے مصطفیٰ کے نام پر اور تیرے نام پر کٹوں، تیرا دیدار ملتا ہے. یہ جان تو بڑی چھوٹی چیز ہے، میں تو سو جانے لٹانے کو تیار ہوں اگر جسم پر زخم لگے اور تیرا دیدار مل جائے، تو مل جائے، مقصود مل جائے، مطلوب مل جائے. میرے مصطفیٰ نے سچی کہا، رب دیکھا نہیں وہ ہو گیا، پتہ لگ گیا. رب نے آیت نازل فرمائی، ان کو روایت کرتے ہیں فرمایا جب آزمائش میں مبتلا ہونے والوں کو قیامت کے دن ثواب دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، تو آزمائش سے نہ گزرنے والے اہل عافیت یہ گزارش کریں گے ہائے کاش دنیا میں ان کے جسموں کی کھال کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، ایسا اجر ملے گا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی بیماری، دائمی تکلیف، حزن، اذیت اور غم لاحق نہیں ہوتا حتیٰ کہ کوئی کانٹا نہیں چبھتا مگر اللہ اس کے عوض بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. اتنی اعلیٰ بات ہے. کانٹا ہلکی سی تکلیف رب اس کے بدلے بھی گناہ معاف فرماتا ہے. یہ بھی روایت میں ہے کہ انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ جتنی دیر اس کو تلاش کرتا رہتا ہے رب بندے کے گناہ کم کرتا رہتا ہے. ملنا ہے ایسا مالک، ایسا حبیب ملنا ہے، پھر ہم مایوس بھی ہوں، پریشان بھی ہوں. ہم تیار نہ کریں کہ رب کی رضا پہ دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، چھوڑنا نہیں اپنے اختیار بھی چھوڑ دیں، دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی. معاملہ گڑبڑ ہو تو معاملے کے لیے جائے کام بھی کرتا مگر اصل توکل کس پہ رکھنا اللہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ سے روایت کہ جب کسی بندے کو کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر اس سے بہتر افضل بات عطا فرماتے ہیں. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جتنا بلند مرتبہ والا ہوتا ہے آزمائش بھی ویسے. اب آزمائش والوں کے بھی مقربین کے 3 درجے ہیں، میں اس پر ابتدا کروں. 3 درجے. پہلا درجہ ترک الاختیار عند القضاء. جب مشکل آ جائے
پریشانیاں آ جائے اور رب کی رضا کو دیکھ کر اپنا اختیار بھی ہو، مگر اپنا اختیار استعمال نہ کرے، چھوڑ دے، رب کی رضا کو چھوڑ دے۔ بعین ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود میں پھینکا جانے لگا، ایسے پھینکنے لگے۔ رب سے فرشتوں نے اجازت دی، مالک ہم نے تیرے ابراہیم کا امتحان لینا ہے، دیکھتے ہیں تیرا ہے کہ کہیں اور جاتا ہے، کتنا متوکل ہے، کتنا خلیل ہے۔ جاؤ لو میرا خلیل ہے، جاؤ رب کا مان تو دیکھو، جاؤ میرا۔ فرشتے آئے، آگے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے حکم کریں، یہ ایک ہی بار کی بات ہے، ساری رات اٹھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے خلیل ہیں، کہا خود آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ یہ سوال تو پوچھتے اتنے مشکل وقت میں، بولیے سوائے خلیل کے کو کہہ سکتا ہے؟ کہا کہ خود آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں خود آئے ہیں، کہ جاؤ تمہاری ضرورت نہیں۔ میں اچھا ضرورت نہیں، چلے اس طرح کریں ہاتھ ہی دعا کے لیے اٹھا دیں، یہ بھی اختیار تو تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ہاتھ ہی دعا کے لیے اٹھا دیں۔ فرمایا رب کو پتا ہے کس کی خاطر میں اس وقت آگ میں پھینکا جا رہا ہوں، اگر اسے قبول ہے نا تو مجھے بھی قبول، حسبک اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، جاؤ۔ یہ مقام، یہ منظر، یہ ہے ترک الاختیار، اختیار بھی ہے، موقع بھی ہے، طاقت بھی ہے، چاہے تو جو مرضی کروا دیں، چاہے تو جو مرضی ہو جائے، مگر جو تیری رضا۔ یہی ہے، یہی درس آتش نمرود سے چلا اور کربلا کا پایا، یہی درس امام حسین کو ملا ہے، یہی درس ملا ہے کہ سب کچھ لٹایا کٹوایا، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ نکلے، حسین جو میرے مصطفیٰ کے لبوں کو چوسے اور میرے محبوب کے سینوں پر کھیلے، جن کے لیے فرشتے بھی جن کے ساتھ ساتھ کھیلے، جن کے جوڑے جنت سے آئے، اگر وہ چاہے تو رب کیا نہیں کر سکتا، سب کچھ لٹوارے کر لٹنے دو، اگر اسے قبول ہے تو ہمیں زیادہ قبول ہے۔ یہ وہ مقام صبر ہو رہا تھا۔ پھر ایک اور ہے، قلب السرور عند الفزع، السرور القلب، قلب اور دل اور دماغ شاکر خوش ہے، پریشان نہیں، خوش ہے، اگر اسے قبول ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ شکایت نہ ہونے کی تو علامت ہے، سر چڑھ کے کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا ہے مگر قرآن نہیں چھوٹ رہا، راضی تھے تو قرآن پڑھ رہے، بیٹوں سے بھی زیادہ بچوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا، اپنے بیٹے بچوں کو لے لو، یہ شان ہے۔ اور تیسری چیز آئے، اس کے بعد بھی کڑواہٹ نہ رہے، کبھی شکایت نہ رہے۔ حضرت امام زین العابدین، اس بات ختم کر رہا ہوں، امام زین العابدین اشرف لال امام علی مقام علی اوسط، آپ کے پاس بعد میں ایسا وقت آیا کہ یزیدی سپاہی جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے امام زین العابدین کے پاس گئے، آپ نے پناہ دی، اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اچھے طریقے سے پیش آئے۔ جب اسے پتہ لگا کہ میرا اگلا منزل مجھے پتہ لگ گئی، یہ یہاں میرا معاملہ ہو جائے گا، جانے لگا اور کہنے لگا امام زین العابدین سے، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ ہے وہ مقام تربیت۔ فرمایا تو کربلا میں فلاں جگہ پر فلاں لشکر فلاں گھوڑے پر سوار تھا، اس جانب کھڑا، کہ اتنا پہچانتے ہیں تو اتنی مہمان نوازی۔ فرمایا کبھی ہم تمہارے مہمان بنے تھے تو تمہارا کردار تھا،
آج تم ہمارے احسان سے یہ ہمارا آئے ہم بھی اپنے اعمال کو بہتر کریں، امید کا دامن رب سے توڑے نہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔